اپنے جرائم کو آئینی شکل دینے کے لیے 26ویں آئینی ترامیم کی گئی. اس آئینی ترامیم کو اور تحفظ دینے کے لیے ان کو تحفظ دینے کے لیے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلا لیا گیا. بلوچستان کے لوگ اس پابندی کے جو کافی عرصے سے شکار تھے. کسی نہ کسی انداز میں جو ہے نا بلوچستان کے پولیٹیکل آواز کو جو ہے دبانے کی کوشش کی گئی. لوگوں کو جبراً اٹھایا گیا یا ان کو گرفتار کیا گیا. اب یہ ناسور پورے ملک میں جا کے پھیل گیا ہے. تو سٹارٹ میرے خیال میں ہم اگر اس کا بلوچستان سے لیں اور پھر اس کو وسیع تر کرتے ہوئے ہم پاکستان تک پہنچائیں، لیکن ابتدا جو پرائرٹی جو بیس ہوگا وہ ہوگا ان خواتین کی گرفتاری اور ان کی رہائی. اب اس میں سوئی گیس کے جو معاہدات، سوئی کی جو لوٹمار تھی 1960-62 کی دہائی میں، سوئی گیس یہاں سے ڈسکوری تو ہوئی تھی 1950s میں، لیکن 1962 میں جو باقاعدہ اس پر کام شروع ہوا اور وہ گیس ملک کے کونوں کونوں تک پہنچ چکی. پی پی ایل کے ساتھ جو معاہدات ہوئے ہیں، ریکوڈیک کا معاہدہ جس کی ہم نے مخالفت بھی کی اور اسمبلی میں اس پر ہم نے احتجاج بھی کیا. بلوچستان میں پانی کا حصہ، کیونکہ میں اس کو ایک معمولی سی بریفنگ دے کر پھر مکمل اس پر جو ورک آؤٹ ہم نے کیا ہے کہ اس کے جو ہمیں خدشات سے جو خطرات ہیں اور آنے والے دنوں میں جو ہے نا ہم اہل بلوچستان، کیونکہ یہاں پر جو بھی پولیٹیکل پارٹیاں بیٹھی ہیں، چاہے ان کا تعلق ان کی پارٹی وفاق سے ہو، لیکن یہاں پہ جو نمائندگی کر رہی ہیں ان کا تعلق بلوچستان سے ہے. اور جو آج کی جو حالات ہیں، چاہے وہ مسنگ پرسنز کے معاملات ہوں، چاہے خواتین کی جو ہے گرفتاری ہیں، یہ ہم سب کا مسئلہ ہے. ہم چاہے جتنے بھی پولیٹیکل ہوں، چاہے ہم جتنے بھی سیاسی ہوں، چاہے ہمارا تعلق کسی ٹریڈ یونین سے ہے، تاجران سے ہیں، سیاسی پارٹیوں سے ہے، لیکن ہم ان واقعات اور ان مسائل سے اپنے آپ کو جو ہے دور نہیں کر سکتے، نہ ہی ان کو جو ہم نظر انداز کر سکتے ہیں. بلوچستان کے پانی کا مسئلہ، اب ایک آپ نے سنا ہوگا کہ چولستان کے لیے جو ہے 5 یا 6 کینالیں نکالی جا رہی ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے نقصان صرف سندھ کو ہوگا، لیکن یہ بھی دیکھا جائے کہ سندھ کو جو پانی ملتا تھا کھیرتھر اور پٹ فیڈر کینال کی طرف سے، جب دریا سندھ خشک ہو جائے گا تو پٹ فیڈر اور کھیرتھر کینال کی کیا حالت ہوگی. اور اسی طرح گزشتہ کئی دنوں سے ہب ڈیم کا تو آپ نے نام سنا ہوگا کہ جس سے 95% اس کا جو کیچمنٹ ایریا ہے یا پونڈ ایریا جو ہے وہ بلوچستان سے ہے، لیکن بلوچستان کو اس سے پانی ملتا تھا 35%. اس 35% کا بھی 10% آپ کا جاتا تھا ہمدرد یونیورسٹی اور اس علاقے میں جو سندھ میں کراچی کا علاقہ ہے اس کے لیے آباشی کے لیے، لیکن 75% اس کا پانی کراچی کے لیے جاتا تھا. اگر 2-3 سال اگر بارشیں نہیں ہوتی تو ہب ڈیم بھی خشک ہو جاتا، تو کراچی کے لیے بھی پانی بھیجنا مشکل ہو جاتا تھا، اور ہب ساکران کے علاقے میں جو ایگریکلچر ہو رہی ہے، زمینداریاں ہو رہی ہیں، وہ بھی خشک ہوتی. اب ایک نیا کینال وہاں سے سندھ حکومت کی توسط سے نکالا گیا ہے جو کراچی کے لیے پانی لے جائے گا. اس پر بھی ہم نے ایک بریفنگ بنائی ہے، اس پر بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. اسی دوران ان تمام اپنے جرائم کو آئینی شکل دینے کے لیے 26ویں آئینی ترامیم کی گئی اور اس آئینی ترامیم کو اور تحفظ دینے کے لیے ان کو تحفظ دینے کے لیے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلا لیا گیا کہ ڈاکہ بھی ڈالیں گے وہ، لوٹ مار بھی کریں گے وہ، لیکن ان تمام جرائم کی حفاظت یا ان پر پردہ ڈالنے کے لیے جو قومی سلامتی کی توسط سے تمام
حاضرین جو سیاسی پارٹیوں کے جو نمائندگی کریں گے ان سے گزارش ہوگی کہ ان اسپیسیفک پوائنٹس پر آپ اپنی رائے دیں، اور لاسٹ میں ہم اس میں ایک ڈکلیریشن وہ کریں گے جس کو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو لک پاس ڈکلیریشن کا نام دیا جائے. تمام ساتھیوں کی صلاح مشورے کے بعد پھر ہم کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں. لیکن تمام ان مسئلوں سے جو ہے میں سمجھتا ہوں جو پرائرٹی پہ ہماری ہونی چاہیے وہ ہے کہ سیاسی ایکٹیویٹیز پر جو پابندی لگائی گئی ہے، بلوچستان کے لوگ اس پابندی کے جو کافی عرصے سے شکار تھے. کسی نہ کسی انداز میں جو ہے نا بلوچستان کے پولیٹیکل آواز کو جو ہے دبانے کی کوشش کی گئی. لوگوں کو جبراً اٹھایا گیا یا ان کو گرفتار کیا گیا. اب یہ ناسور پورے ملک میں جا کے پھیل گیا ہے. تو سٹارٹ میرے خیال میں ہم اگر اس کا بلوچستان سے لیں اور پھر اس کو وسیع تر کرتے ہوئے ہم پاکستان تک پہنچائیں، لیکن ابتدا جو ہم پرائرٹی جو بیس ہوگا وہ ہوگا ان خواتین کی گرفتاری اور ان کی رہائی. میں پھر ایک بار تمام حاضرین مجلس، تمام سیاسی پارٹیوں کے